السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ رضوان صاحب ہیں کلاس میں؟ رضوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب رضوان صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ دعا پڑھائیے 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد، ذرا لوگ آنے کے بعد۔ جی اچھی بات، انشاءاللہ۔ جی پڑھائیے رضوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو حضرات، ہم جو ہے ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ مد کا بیان، جو چھوٹ گئے تھے 4 مد، ہم وہ پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے گزشتہ 3-4 دن میں جو ہے اس میں کے 2 مد جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب مزید 2 مد اور پڑھنا باقی ہے۔ کون سے 2 مد پڑھ لیے ہیں اور کیسا اس کو پڑھنا ہے، کیسا ختم کرنا ہے، یہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ ایک منٹ سے انٹرنیٹ وقت نہیں ہوگا۔ تو ہم جو ہے مد لازم کی جو 4 شاخیں تھی جو ہم پہلے نہیں پڑھے تھے، ہم اس کو پڑھنے کی جو ہے شروع کرے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ جو مد لازم کی یہ جو شاخ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے آج۔ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے نیچے یہ سب ہو گیا، ہم پڑھ لیے۔ اس کو ابھی میں مٹا دیتا ہوں، ہے نا۔ یہ آپ دیکھیں گے، یہ 4 مد ہم کو پڑھنا باقی تھا پہلے، اور یہ جو 4 مد ہے یہ کس کی شاخ ہے؟ مد لازم کی شاخ ہے۔ مد لازم کی شاخ جو ہے جزم سے بنتی، سبب مد جزم ہے اس کا۔ جزم سے بننے والی جو 2 شاخیں یہاں پہ بتا رہا ہے، ایک ہے مد عارض اور مد لین عارض جو آیت کے ختم پہ مد آتے، اور ایک ہے مد لازم۔ یہ مد لازم کی شاخ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آئی تو اس کے اندر 4 مد لازم کے بنے۔ ایک ہے کلمی مدغمی اور ایک ہے کلمی غیر مدغمی۔ کلمی، سب سے پہلے ہم مد لازم کلمی مدغمی پڑھے۔ مد لازم کلمی مدغمی میں آپ دیکھیں، شرط مد اصلی کے بعد سبب مد میں ہمیشہ تجدید نظر آتا۔ ہم نے وہ پریکٹس کی، پورا صفحہ پڑھا میں نے، حاجہ، حاقہ، دابہ، اس میں کیا تھا؟ تجدید ہے پورا میں، ہے نا۔ اب میں اس کی آپ کو بتایا تھا،
پہلے شرط مد اصلی رہیں گا، اس کے بعد جو ہے تجدید والا حرف آئیں گا، دابتن، ہے نا، یہ ہے۔ اس میں کیا ہے، آپ یہ تو شرط مد ہے، یہ حصہ کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ حصہ جو ہے شرط مد ہے، یہ حصہ شرط مد ہے، مد اصلی۔ شرط مد کیا رہتا؟ مد اصلی۔ یہ مد اصلی کیا ہے؟ خالی الف سے پہلے دال پہ زبر ہے، اور مد اس کا دوسرا سبب کا ہے۔ سبب یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے، سبب جو ہے یہ تجدید کے اندر چھپا ہوا ہے، سبب جو ہے یہ تجدید کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ دو با آ گئے ہیں، یہ تجدید والے میں دو با ہیں، ایک با ساکن ہے اور ایک با متحرک ہے، ایک با پہ جزم ہے ساکن ہے، ایک با پہ زبر ہے۔ دابتن، با کو سختی سے پڑھیں گے، اور یہ با کو جو ہے یہ با ساکن کا با متحرک میں ادغام ہو رہا ہے نا، یہ با کو لے جا کے دوسرے با میں سختی سے ملا رہے۔ رحمک اللہ۔ تو آپ کیا کریں، یہ آپ کو جو ہے جب آپ سبب مد ڈھونڈیں گے مد اصلی کے بعد، تو آپ کو سبب مد ہمیشہ تجدید کی شکل میں ملیں گے، ہمیشہ یہ مد کے اندر۔ اس کو مد لازم کلمی مدغمی بولتے ہیں۔ یہ مدغمی اس لیے بولتے کہ ساکن کا متحرک میں ادغام ہو رہا ہے۔ دابتن، حاجتن، حاقہ، ولدالین، ہے نا، جہاں پہ تجدید آتی، اس میں تجدید نظر آئیں گے آپ کو۔ جیسا ہی مد اصلی کے بعد آپ سبب مد دیکھیں گے آگے، وہاں پہ تجدید رہیں گی، ایک ہی کلمہ رہیں گا، کلمہ ایک ہی رہیں گا پورا، ہے نا۔ پورے ہم جتنے پڑھے آپ دیکھیں گے، رادکا، جانن، ہے نا، تامتو، یہ پورے ایک ہی کلمہ ہے۔ ایک ہی کلمے میں مد اصلی کے بعد تجدید والا حرف آ گیا، تجدید والے حرف کی بریکٹ کھولے تو جزم نکلتا اس میں سے، ہے نا، اور وہ جزم کا ساکن کا متحرک میں ادغام ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کلمے کا یہ مد کا نام کیا ہے؟ مد لازم، یعنی لازم 6 حرکت والا ہے، جزم سے بن رہا۔ کلمی ایک کلمے میں ہے، یہ دیکھیے دابا ایک کلمہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دابا جو ہے ون ورڈ ہے، ایک ہی ورڈ میں شرط اور سبب ایک ہی کلمے میں ہے۔ شرط کیا ہے؟ مد اصلی۔ سبب کیا ہے؟ وہ تجدید کے اندر چھپا ہوا جزم۔ 6 حرکت سے پڑھنا ہے۔ ہم کل آپ پورا صفحہ پڑھے، میرے کو پورا پریکٹس کرے، ہم لوگ دیکھے، پورا پیج ہم پڑھے اور اس کی مثالیں پڑھے، اس کا پورا صفحہ، اس کی پورا ایک پیج تھا یہ اس کا نا، آپ لوگ ماشاءاللہ یہ پورا صفحہ اچھے طریقے سے پڑھے، یہ پوری مثالیں، ہے نا۔ تامتن، حاجتن، ہے نا، یہ پورا پڑھے آپ لوگ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر، پورا پڑھے۔ یہ سب جنے تھوڑے تھوڑے پڑھے، اس کی تفصیل پڑھے، سوالات پڑھے، اس میں کہیں کھڑے زبر سے بھی بنا شرط مد جو ہے وہ سب دیکھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ جب ہم مد لازم کلمی مدغمی پڑھ لیے، تو کل اسٹرڈے مطلب ہم کیا کریں، مد لازم کلمی غیر مدغمی پڑھے، دوسرا والا۔ اس کو مٹا دیتا ہوں، آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھے، اس کے بعد ہم یہ پڑھے، ہم یہ والا یہ غیر مدغمی، یعنی اس میں ادغام نہیں ہے، ہلکا پھلکا ہے، اس میں جزم آ گیا سیدھا اوریجنل جزم ہے نا، اس میں اوریجنل جزم آ رہا، اور پورے قرآن میں دو ہی مد ہے وہ، اور دونوں بھی جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 51 میں ہے، 91 میں ہے نا۔ اس میں کیا بنایا انہیں، الف پہ کھڑے زبر سے بنایا، اور جزم سیدھا آپ کو ملا، ہے نا، آنا جزم آ گیا، حمزہ پہ کھڑی زبر ہے، نون پہ بھی۔ اب یہ اس کو 6 حرکت سے پڑھیں گے، بڑا مد ہے، 6 حرکت سے پڑھیں گے۔ شرط کیا ہے؟ یہ کھڑا زبر سے بنایا انہیں، شرط جو ہے یہ ہے، ہاں شرط جو ہے یہ ہے، شرط جو ہے یہ کھڑے زبر سے بنایا انہیں، شرط، ہے نا۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب آپ دیکھیں گے، سبب جو ہے جزم ہے، سیدھا اوریجنل جزم ہے، پکا، ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو ہے شرط کے بعد سبب ہے، 6 حرکت کا مد ہے، 6 حرکت سے پڑھنا ہے۔ 2 ہی مد ہے یہ پورے قرآن میں، اور دونوں بھی سیم حرف ہے نا۔ کل ہم کیا کریں، آپ لوگ کو یہ پورا اس کا
पढ़ के सुनाया। आयत नंबर 51 भी पढ़े, आयत नंबर 91 भी पढ़े। माशाल्लाह उसमें और भी दूसरे कायदे थे, बहुत अच्छा पढ़े। और हमको अब अच्छा मालूम हो गया कि मद्दे लाजिम कलमी मदगमी में जो है सबब क्या था, तजदीद आ रही थी। यहाँ पे क्या आ रहा, सीधा सीधा जज़म आ रहा, ओरिजिनल जज़म है ना। यहाँ पे तजदीद आ रही थी, इसलिए वो मदगमी था। ये गैर मदगमी है और इसको बोलते ये वो है मुसक्कल और ये है मुखफ़फ़, हल्का है ये। अब ये दो कल हम पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम आ गए थे। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम जो है ये खत्म हो गया हमारा, ये दोनों पढ़ लिए हमने। ये दोनों मत पढ़ लिए। कौन से ये जो हाईलाइट करे हुए हैं, ये दोनों मत पढ़ लिए। आज हम आगे चलेंगे, ये भी पढ़ लिए और ये भी पढ़ लिए, ये दोनों खत्म हो गए। अब तीसरे पे आ जाइए आप। आज हमारा टारगेट क्या है, तीसरा है ये तीसरे में क्या है, हरफी मदगमी, हरफी गैर मदगमी। ये पहले वाले क्या था, कलमा था। कलमा किसको बोलते, एक वर्ड को बोलते, एक वर्ड को बोलते। दाब्बा एक कलमा था, हाजा एक कलमा था, वला दालिन एक कलमा था, अल्हम्दुलिल्लाह एक कलमा है, रब्बुल आलमीन एक कलमा है ना। ऐसी एक एक कलमा है। लेकिन ये मत जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये हरफी है, हरफी है। अल्फाबेट के अंदर है मत। अल्फाबेट के अंदर मत कैसा रहता, ये अब हमको पढ़ना, ये अब हमको पढ़ना। फिर उसके अंदर मदगमी भी है और गैर मदगमी, उसमें भी इदगाम है और बगैर इदगाम वाला है। आप देखिए पूरे कुरान में हम जो है इसके पहले जो है हर सूरे से पहले जो है आप देखेंगे वो आते मुखत्तात आते। आप देखेंगे ये सूरह बकरा शुरू हो रही अलिफ लाम मीम, ये जो सूरे से पहले, और हम इसको मिला के नहीं पढ़ते, अलम नहीं पढ़ते, अलिफ लाम मीम तोड़ के पढ़ते। तो मुखत्तात यानी खता करने वाले हर्फ। खता करने वाले हर्फ का मतलब टूटने वाले हर्फ। टूटने वाले हर्फ का क्या मतलब है, आप मिला के नहीं पढ़ सकते, उसको अलग अलग पढ़ना पड़ता। ये खायदा है मुखत्तात कैसा पढ़ना, अलग अलग करके पढ़ना, मिला के नहीं पढ़ना, जोड़ना नहीं। इसीलिए इसका नाम है मुखत्तात, खता होने वाले। यानी ताल्लुकात, हम बोलते हैं ना ताल्लुकात खता हो गए, ताल्लुकात खता कर लिए, तोड़ लिए, अलग हो गए। ताल्लुकात जो है मुनक़ता है, खता अलग अलग है, तो टूट गए हैं, तो वो खता उससे ही बना, मुखत्तात उससे ही बना, टूटने वाले हर्फ। मिला के नहीं पढ़ते उसको, तोड़ के पढ़ते उसको पढ़ने का तरीका ही वैसा है। तो जैसे अलिफ लाम मीम, ता सीन मीम, ऐन सीन सौद, है ना, ऐन सीन क़ाफ, हा मीम, या सीन ताहा, जितने मुखत्तात हम ऐसा उसको अलग अलग करके पढ़ते, जोड़ते नहीं, मिलाते नहीं। टूटने वाले हर्फ है, ये मुखत्तात है। और ये मुखत्तात जो है इसके अंदर बड़े मानी छुपी हुई है। इसके अंदर इसकी हकीकत, इसकी तफसीर, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर क्या माने हैं इसके, ये अल्लाह ताला को मालूम है। कोई इसके माने नहीं अभी तक डिस्क्राइब कर सका, बता सका। बड़े बड़े उलमा हजरात, बड़े बड़े मुहक्किकीन, रिसर्च करने वाले, खतीब हजरात हो, हाफिज हजरात, आलिम दीन, कोई नहीं इसके बारे में बता सका। खाली लोग क्या करे, थोड़ी तौजी करे, हो सकता है इसके ये माने होंगे, और फिर ये बोले कि ये सही है गलत है हमको नहीं मालूम। और अलमिया बोले इसके माने कोई नहीं बता सकता, किसी को नहीं मालूम, इसके माने सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। मुखत्तात के माने क्या, असल माने इसके है, अल्लाह को मालूम है ना। लोग नहीं बता सकते इसमें, खाली थोड़ा वो कर सकते हैं कुछ, यानी ये होंगे, ये ऐसा होगा। बस उलमा हजरत क्या करे, अलिफ लाम मीम के बारे में बताए, अलिफ लाम अल्लाह के लिए है और मीम मोहम्मद के लिए। अलिफ लाम अल्लाह के लिए है, मीम मोहम्मद के लिए। और उन्होंने ये बोले कि ऐसा हम समझ रहे हैं, ये ऐसा ही होगा, नहीं मालूम हमारे को। अल्लाह ताला बोले इसके माने कोई नहीं बता सकता, हमारे पास ये इसका इल्म, इसकी क्या मानी है, असली मानी क्या है, हमको ही मालूम, बोले अल्लाह ताला। तो हम लोग जो है उसके बारे में ज्यादा पूछगाछ और पूरा उसकी वो भी नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा वो नहीं करने की जरूरत है। बस ऐसी जैसा पढ़ो बोले वैसा पढ़ना, तो तोड़ के पढ़ना, पता करने वाले हर्फ। तो ये मद जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, मद लाजिम हरफी मदगमी, मद लाजिम हरफी गैर मदगमी। हरफी माने अल्फाबेट, एक एक अल्फाबेट के अंदर मद कैसा रहता हमको नहीं मालूम,
ہاں اللہ کو ہی معلوم ہے. تو اب ہم یہ اس کے اندر جو مدہ ہے الفابیٹ کے اندر جو مدہ ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں. اب ہم پہلے کیا کریں گے, میں آپ کو بتاؤں گا کیسا مد کیسا رہتا. مد کی جو شرائط ہے, شرط مد اور سبب مد رہنا, وہ سب اس کے اندر کیسا رہتے, اس کی پوری کیفیت کیا ہے, میں اب آپ کو سمجھاؤں گا. ہم شروع کریں گے حرف لازم, مدغمی بھی پڑھیں گے اور وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ یہاں نیچے بتاتا ہوں, ادھر جگہ ہے اچھی خاصی, یہاں بتا دیتا ہوں. جی اس میں دیکھیے آپ مقطعات میں, اس میں جو مقطعات کے جو حرف ہے اس میں مد کیسا رہتا, اس میں شرط کدھر رہتی ہے اور سبب کیسا رہتا, کتنے حرکت پڑھنا, یہ پوری تفصیل میں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ دیکھیں گے بہت سی جگہ پہ قرآن میں جو ہے مد آئے ہیں. جیسے یہ آپ کو یہاں پہ وہ نکال کے بتاتا ہوں, سورہ نکال کے بتاتا ہوں. القلم, سوری یہ سورہ ہے. یہ سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون پہ جو ہے مد ڈالا ہوا ہے. دکھ رہا نا آپ کو نون پہ مد, نون پہ مد دکھ رہا, ماشاءاللہ ہے نا. سورہ قلم کیا ہے اس کا, سورہ قلم کا 65 یہاں پہ نکال کے بتایا تو آپ کو اچھا دکھتا. 65 دیکھیے 65 کون سا نکال دیا, 65 تو القلم 68, سوری 68 غلط وہ کر لیا, 68 ہے وہ, 68 قلم. ہاں اب دیکھیں یہاں پہ اچھا دکھ رہا ہے آپ لوگ کو, دکھ رہا بورڈ پہ آپ کو نون دکھ رہا, دکھ رہا. ہاں انہیں کیا کرا, آپ لوگ سب غور سے دیکھیے اور میں جو سب پوچھ رہا ہوں بولتے جائیے. یہاں پر نون آپ کو نظر آ رہا, نون پہ بڑا مد ڈالا ہوا ہے ڈالا ہوا. جی سر. اب ہاں میں یہاں بتاؤں اس نے کیا کیا. یہ نون ہے اور اس نے نون پہ مد ڈالا ہوا ہے, ایسا مد ڈالا ہوا ہے بڑا. ٹھیک, اب ہم بینگ اے تجوید اسٹوڈنٹ ہم بولے کہ ہر بڑے مد کے اندر دو کمپوننٹ رہتے, دو حصے رہتے, ایک شرط مد ایک سبب مد. شرط مد مد اصلی رہنا, سبب مد یہ جو مداں بن رہے ہیں یہ سب جزم سے بننے والے ہیں. یہ جو شاخ ہے یہ سب جزم سے بننے والی شاخ ہے نا. تو اب ہم دیکھیں گے کدھر شرط ہے اور کدھر سبب ہے. تو جو ہے اب تلاش کریں گے اور غور سے دیکھیں گے اس کی ترکیب کیسی ہے. آپ لوگ سب, اب میں آپ کو لکھ رہا ہوں, ہم جو پڑھتے ہیں میں ویسا لکھ رہا ہوں. نون, یہ کیا ہے, نون ہے. ان سے یہ حرف کا نام کیا ہے, یہ حرف کیا ہے, نون. میں نون لکھ دیا, میں نون لکھا, میں نون لکھ کے دیکھا کہ اس میں شرط مد کا ہے, اس میں شرط مد اصلی کا ہے. واؤ ساکن سے پہلے نون پہ پیش ہے. یہ شرط یہاں پہ موجود ہے, مد اصلی موجود. سبب کا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سبب بھی موجود ہے, آپ سبب بھی جزم موجود ہے. تو انہیں کیا کرا, مد ڈالا, اور جزم سے بننے والے تمام مد 6 حرکت کے ہیں. مد سے بننے والے تمام مد 6 حرکت کے ہے نا, جزم سے بننے والے. تو اب آپ کیسا پڑھیں گے, نون 6 حرکت نون ہے نا. اور طول اولا ہے. آپ دیکھیں گے ہم ایک چیز بتا رہا ہوں, آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیے. ہر چیز کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے, ایک وہ ہے. جیسا آپ چاول خریدیں گے تو 5 کلو 10 کلو 50 کلو کنٹل, کلو میں کیا خریدیں گے. تیل خریدیں گے پکانے کا تو لیٹرز میں خریدیں گے. پیٹرول جا کے ڈالیں گے گیلنز میں ڈالیں گے. ٹیمپریچر ناپیں گے تو کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے دیکھیں گے, 100 ہے, 103 کا بخار ہے, 104. بی پی دیکھیں گے تو اس کا الگ ہی رہتا. پریشر, بی پی میں پریشر دیکھتے,
70 नीचे का रहता है, 120 ऊपर का रहता है। हर एक का एक अजब अजब कैफियत रहती है। आप ECR निकालेंगे तो वो दिल ऐसा 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 वो हरकत करता, वो भी बताता। हर चीज को टायर में हवा भरेंगे तो कितने पाउंड भरेंगे, कितना प्रेशर कितना है, हर चीज को नापने का एक वो है। ये मदों को नापने का तजवीज में क्या है मालूम है? तूल 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 बोले तो 6 हरकत, तूल बोले तो कितने हरकत का रहता? 6 हरकत का रहता, 6 हरकत। और 6 हरकत को तजवीज की जबान में बोलते हैं 3 अलिफ। एक अलिफ 2 हरकत के बराबर है, एक अलिफ 2 हरकत के बराबर है। 3 अलिफ बोले तो 6 हरकत हो गए। 6 हरकत खींच के पढ़ेंगे तो मद्दे लाजिम, हरफी मदगमी और मद्दे लाजिम के तमाम मद में तूल उड़ा है, यानी तूल रिकमेंडेड है। 6 हरकत करना, इसकी मकदार 6 हरकत है। ये जज़म वाले मदों की, मद्दे आरिस की भी 6 हरकत है। तूल तूल यानी सबसे बड़ा मद 6 हरकत वाला। तवस्सुत, दूसरे मद का नाम क्या है? तवस्सुत। तवस्सुत की मकदार है 4 हरकत। 4 हरकत का मतलब है 2 अलिफ और 4 हरकत। 4 हरकत बोलते 4 बार आप उंगलियां बंद करके खोलना, इतना लंबा है ना। तो और एक है खसर, छोटा। खसर बोलते हैं छोटा, खसर मुख्तसर को बोलते हैं खसर। खसर है 2 हरकत। कितने हैं? 2 हरकत। 2 हरकत बोलते 1 अलिफ। मध्य असली की मकदार है ये। बास मदों को 2 हरकत के बराबर ही खींचो बोले तो 2 हरकत ही खींचना। 2 हरकत है, खड़ा जबर खड़ी जर उल्टा पे 2 हरकत। मध्य असली 2 हरकत। मध्य मुत्तसिल 4 हरकत। मध्य मुनफसिल 4 हरकत। मध्य आरिस 6 हरकत। मध्य लाजिम की तमाम शाखें 6 हरकत। तो ये आपको याद रहना है। ये नापने का, मदों को और उसको नापने का ये पैमाना है, मेजरमेंट करने का। तूल उला है, ये मदों में तूल उला है, तूल रिकमेंडेड है, मतलब 6 हरकत करना ही करना है, रिकमेंडेड है 6 हरकत। तवस्सुत 4 हरकत, खसर 2 हरकत। ये उसकी टर्मिनोलॉजी है, समझ गए ना। तो अब हम वापिस आ गए इधर। नून, आप देखिए एक नून पे मत डाला हुआ है और उसके अंदर शरत भी मौजूद है, सबब भी मौजूद है, और 6 हरकत से पढ़ रहे हैं। पूरा उन्हें जो जो रिक्वायरमेंट है पूरी मिल रही है वहां पे। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, पूरी रिक्वायरमेंट वहां मौजूद है। आप देखेंगे नून, आप देखें, है ना। वैसे ही आपका है ना। मैं आपको और एक बताता हूँ। ये खौफ है, मत डाला हुआ, एक ही वर्ड है, एक ही अल्फाबेट है, मत डाला हुआ है, एक ही अल्फाबेट है, मत डाला हुआ है। कैसा क्या करना है हमारे यहाँ पे? आप देखेंगे ये खाफ में, आप देखेंगे ये नून था, ये खाफ है, मैं खाफ लिख रहा हूं, है ना। और क्या है? मद, ऐसा मत डाला हुआ है। और कैसा पढ़ेंगे इसको? खौफ। क्यों पढ़ेंगे? ये मध्य असली है, शरत हो गई, और ये जज़म सबब है। 6 हरकत से पढ़ेंगे, क्योंकि शरत भी है, सबब भी है। इसकी मकदार कौन सी है? जज़म वाले मर्दों की तूल उला है, 6 हरकत। है ना। कैसा पढ़ेंगे? हाँ, आप कहीं भी आएंगा तो आप कैसा पढ़ेंगे? जैसा यहाँ नून था, नून कैसा पढ़ते खारी साहब? आप हमको उन्होंने पढ़े तो कंफर्म हो जाता हमारे को। आप देख लीजिए, मैं पढ़ा के बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। है ना। कैसा पढ़े? 6 हरकत से पढ़े, 6 हरकत से पढ़े, है ना। अब अभी मैं आपको वो 65 था, जो 68 था अलकलम, हाँ नून अलकलम का ही था ये पढ़े। अब आपको मैं 50 का पढ़ा के बताता हूँ। 50 का
یہ 50 کا خاف. یہ دیکھیے یہ کیسا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید. کیسا پڑھے انہوں خاف؟ 6 حرکت سے پڑھے. 6 حرکت سے پڑھے ہے نا. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے قرآن پڑھتے خود میں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں ہے نا. تمام چیزیں یہ سورہ ہے کیا ہے صاد. ایک ہی ورڈ ہے ایک ہی الفابیٹ ہے. کیسا پڑھتے ہو دیکھو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی. یعنی کیسا پڑھے؟ 6 حرکت سے پڑھے. کیسا؟ میں اس کو بھی آپ کو بتاؤں گا ڈال کے آپ کو سمجھاؤں گا. اس کے بارے میں بھی خاص بتا دیا نا میں, نون بتا دیا. اب یہ دیکھیے یہ ہے صاد. یہ ہے صاد اور اس پہ مد ڈالا ہوا ہے. مد ڈالا ہوا ہے 6 حرکت. اور اس میں اس کو کیسا لکھیں گے آپ دیکھیں گے. یہ شرط مد کیا ہے؟ مد اصلی ہے. خالی الف سے پہلے زبر ہے. سبب مد کیا ہے؟ جزم ہے. کتنے حرکت سے پڑھیں گے اس کو؟ 6 اس کو جو ہے اس کو جو ہے خلخلہ ہے. اس کو 8 حرکت سے پڑھیں گے کیونکہ ایک بار پڑھیں گے دال کو ایک بار واپس منہ کے باہر چھوڑ دیں گے. ایک بار باؤنس بیک کریں گے. کیسا پڑھیں گے؟ صاد. 2 حرکت ہو گئے. 8 حرکت ہو گئے. اس کے 8 حرکت ہو گئے. خلخلے کے 2. ایک بار پڑھیں گے ایک بار منہ کے باہر چھوڑیں گے اس کو واپس باؤنس بیک کریں گے. 8 حرکت. مائک بند کریے. کس کا مائک کھلا ہے؟ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 8 حرکت سے پڑھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں الفابیٹ کے اندر بھی مد ہو رہے ہیں. الفابیٹ بھی جو ہے ایسے ہے نا. الفابیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اور یہ مقطعات میں یہ حرفی مد کہاں رہتے؟ مقطعات میں رہتے ہیں مد. یہ سب مقطعات ہے. یہ سورہ شروع ہونے سے پہلے جو الفاظ جو حرف آتے ہیں جس کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں مقطعات. آپ دیکھیں گے آپ کو پتا ہوگا آپ لوگوں کو. ہاں یہ ایک زمین ہے. یہ کسی کی بھی زمین تھی. ہٹے کی ایکڑ تھی. بہت بڑی زمین تھی. بہت بڑی لینڈ لارڈ ہے. اب کیا کرے لینڈ لارڈ صاحب کیا کرے اس کے پلاٹا بنا دیے. اس کے 400 کے 300 کے 200 گز کے 500 گز کے پلاٹا بنا کے بیچنا شروع کر دیا. بیچتے نا پلاٹا بنا کے بیچتے نا لوگ. اب کیا بولتے ہیں یہاں پہ بورڈ لگا دیتے فطاعت برائے فروخت. پہلے لگاتے تھے اردو میں. اب اردو کا زمانہ ختم ہو گیا تو کیا کر رہے ہیں پلاٹس فار سیل لکھ رہے ہیں. اب اردو میں نہیں لکھ رہے ہیں کوئی بھی. پہلے ایسا لکھتے تھے خطاعت برائے فروخت. خطاعت بنا پلاٹس. اب زمین نہیں ہے. اب ایکڑوں میں زمین نہیں ہے. اب بڑی زمین نہیں. چھوٹے چھوٹے پلاٹ 200 گز 300 گز 400 گز 500 گز کے پلاٹ آئے. خطاعت بولتے اس کو. خطاعت ٹکڑے. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مقطعات. الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا ہے ہم کو. ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا ہے ہم کو. ہم ویسے پڑھ رہے ہے نا. ہم ویسے پڑھ رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا تھوڑا. سمجھ میں آ گیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بتاتا ہے. یہ دیکھیے سب سے پہلا سورہ میں چلے جائیں گے. پہلا سورہ تو فاتحہ. دوسرا سورہ ہے بقرہ. بقرہ میں چلے گا. بقرہ میں کیا ہے؟ الف لام میم. الف لام میم. یہ اب تک جو 3 ہم پڑھے 3 جو ہم ابھی آپ کو میں وہ بتایا مثالیں بتایا. یہ مثالیں کئی کی تھی. یہ مثالیں آپ دیکھیں گے آپ ابھی میں اوپر ہمارا جو سبق پڑھ رہے تھے وہاں پہ لے گا. ابھی ہم یہ 2 مت پڑھ رہے ہیں. یہ 1 2 پڑھ لیا. اب تیسرا پڑھ رہے ہیں. تیسرا ہے حرفی مدغمی. دوسرا ہے حرفی غیر مدغمی. ایک کے اندر ادغام ہے وہ بھی حرف کر کے الفابیٹ. یہ بھی ایک میں ادغام ہے ایک میں نہیں ہے. ایک مثقل ہے ایک مخفف ہے. ایک بھاری ہے ایک ہلکا ہے. مدغمی بھاری ہے
غیر مدغمی ہلکا ہے. ابھی میں جو تین آپ کو مثالیں بتایا، تین مقطعات بتایا، نون، خاف، ایک ورڈ تھے صرف یہ، صاد، یہ سب غیر مدغمی ہے، ہلکے ہے. یہ مد مخفف بولتے ہیں اس کو، مد مخفف، یعنی مد غیر مدغمی، اس میں ادغام نہیں ہے نا؟ غیر مدغمی ہے، اس کے اندر ادغام نہیں ہے. لیکن میں آپ کو مدغمی کی مثال بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ سنگل الفابیٹ، ایک ہی الفابیٹ تھا، اس لیے اس میں ادغام نہیں ہے. لیکن اب جو میں بتا رہا ہوں یہاں پہ الف لام میم، تین حرف ہے اس میں، اور تینوں کو ہم الگ پڑھ رہے ہیں، الف لام میم ملا کے نہیں پڑھ رہے. اب میں آپ کو یہاں لکھ کے سمجھاؤں گا، غور سے دیکھیے، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرے سے پوچھیے. یہاں پہ بتا رہا ہوں، یہ ہے الف لام میم، اور اس کے اوپر تین مد ڈالے ہوئے، ساری تین علامات ڈالے ہوئے. کیا ہے تین علامات؟ دو مد ہے، ایک تشدید ہے. جتنے علامات ڈالے ہوئے اتنے چیزاں کرنا ہے آپ کو، اتنے کام کرنے کا رہتا، کمپلسری ہے نا. آپ انہیں ڈالا، آپ کرنا ہی کرنا ہے. الف لام میم، لام پہ مد ہے، میم پہ مد ہے نا. میں اس کی تفصیل آپ کو بتایا تو آپ دیکھیں گے. اب یہ تو الف ہے، چھوٹا ہے بالکل، الف اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لام آپ لوگ سب دیکھیں گے، اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو میرے کو پوچھیں گے. اس میں شرط مد موجود ہے، مد اصلی موجود ہے اس میں، سر ہے موجود، یہ ہے لا ہے نا سر، لا ہے. خالی الف سے پہلے لام پہ زبر ہے، شرط مد موجود ہے. اب سبب مد کیا ہے؟ میم ہے، جزم ہے. سبب مد جزم ہے. آپ دیکھیں گے، اسی لیے انہیں 6 مد ڈال دیا، 6 حرکت کا مد ڈال دیا، مد ڈال دیا. اس کے بعد ہے میم، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم. میم میں کیا ہے؟ میم کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے. میم شرط، اس میں مد اصلی موجود ہے، شرط مد موجود ہے، جی بالکل ہے، جی موجود. یا ساکن سے پہلے زیر موجود ہے. یہ ہے سبب مد، شرط مد ہے جزم، سبب مد موجود ہے، سبب جی، مد جی بھی موجود ہے، جزم. جزم موجود. انہیں مد ڈال دیا اوپر. اب دیکھیے، یہ دونوں کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی ہوتا، اور غننے سے پڑھتے اس کو. میم کے بعد میم آ گیا تو یہ ایک میم ساکن ہے، ایک میم متحرک ہے، زیر والا ہے. میم کے بعد میم آیا تو کیا ہوتا؟ میم ساکن کا ادغام شفوی، میم غننے سے پڑھتے اس کو، غنہ رہتا اس کو، رہتا نہیں رہتا، قاعدہ پڑھے نا میم ساکن کا. جی سر، ہاں، یہ میم ساکن کے بعد یہ میم متحرک آ گیا. دو میم مل گئے یہاں پہ، لام میم، دو میم مل گیا پڑھتے خود میں. لام مشدد بھی میم، انہیں تجدید ڈال دیا اوپر. یہ تجدید اس کو انڈیکیٹ کر رہی، یہ والی تجدید ادغام شفوی کو انڈیکیٹ کر رہی، یعنی غنہ کرو بول رہی. انہیں بول رہا 6 رکعت پڑھو، انہیں بول رہا غنہ کرو، انہیں بول رہا 6 رکعت پڑھو. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب پہلے لام کا مد کرنا ہے 6 رکعت کا، پھر میم کا غنہ کرنا ہے، پھر غنہ کرنا ہے، پھر میم کا مد پڑھنا ہے. دونوں جگہ بھی شرط بھی ہے، سبب بھی ہے. کیسا پڑھیں گے؟ الف، سنیے سب لوگ بن گئے، الف لام میم. بیچ میں غننے کا آواز رہنا، ناک بند کر کے ہونٹوں کو اچھا غنہ کرنا ناک سے. کیسا؟ الف لام میم. دیکھ لیے آپ کیسا، یعنی کیسا پڑھنے کا کیسا طریقہ ہے. آپ دیکھ لیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک چیز ابھی بتاتا ہوں، اس کو ذرا ملا دیں گے، پستے ہوئے آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے اس کے 6 حرکت،
یہ غنے کے 2 حرکت، ادغام شفوی کے 2 حرکت، پھر میم کے 6 حرکت. یہ 14 حرکت سے پڑھنا ہے آپ کو. یہ 6 12 اور 2 14 ہے نا. لام کے 6 حرکت، ادغام شمسی کے شفوی کے 2 حرکت، بیچ میں آ گیا میم کا، پھر میم کے 6 حرکت. انہیں جتنے یہاں پہ جتنے چیزیں علامتیں ڈالا ہے وہ سب کا حساب رہنا. 6 + 2 + 6 کیسا پڑھیں گے؟ الف لام میم. الف لام میم پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا. مد بھی نہیں ہو رہا، غنہ بھی نہیں ہو رہا. مد بھی ہونا، بیچ میں غنہ رہنا، پھر مد ہونا. ہاں کیسا پڑھنا ہے؟ الف لام، اور لام نہیں، لام پتلا پڑ جانا ہے. الف لام میم، ایسا پڑھنا ہے اس کو. اب آپ دیکھیں گے جیسے یہاں پہ ہے. ہاں میں آپ کو سورہ بقرہ کے بتاتا ہوں. سورہ بقرہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ مول صاحب سے پڑھا رہا ہوں، آپ دیکھیں انہوں کیسا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک کیسا کرے انہوں؟ 6 حرکت کرے، بیچ میں غنہ بھی کرے، بیچ میں غنہ بھی کرے. لام پڑھ کے میم، دوسرا میم پڑھنا شروع کرنے سے پہلے غنہ کرے. غور کر کے پڑھیے. اور یہاں سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم یعنی جتنے علامتیں تھے انہوں پوروں کو پروننس کرے. مد ہے مت پڑھے، تجدید ہے تجدید کا غنہ کرے، پھر مد ہے پھر مت پڑھے. 14 حرکت سے پڑھے. کتنے حرکت سے؟ 14 حرکت سے پڑھے. کیوں؟ میں آپ کو یہاں پہ پورا اس کی تفصیل بتا دیا ہے نا. 6 حرکت لام کے مت کے، 2 حرکت غنے کے، اور پھر 6 حرکت میم کے مت کے. کیوں؟ وہاں پہ بھی ایک شرط ہے، وہاں پہ بھی ایک سبب ہے. 6 حرکت. آپ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے سے بات کریں. پوری کلاس میں اگر آپ لوگوں کو میرا یہ سبق میرے سے سوال کر بولے تو آپ لوگ آپس میں باتیں کر لیتے. جی پوچھیے. جناب یہ الف لام میم ہے تو یہ حرفی مدغمی ہے. مدغمی ہو گیا ابھی. کیوں؟ ادغام شفوی آ گیا نا بیچ میں. ہاں یہ حرفی یہ ہے، مگر یہ جو مد ہے تو یہ حرفی مدغمی ہے نا. یہ حرفی مدغمی ہے. یہ مثال حرفی مدغمی ہے. مد لازم حرفی مدغمی ہے. یہ مخطات مدغمی ہے. وہ جو پہلے کے بتایا تھا نون قاف صاد وہ غیر مدغمی تھا، اس میں ادغام نہیں تھا، ایک ہی سنگل حرف تھا نا اس میں. ہاں سمجھ. اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، کوئی پوچھنا ہے، کوئی آپ لوگوں کو کوئی سمجھنے میں دقت کوئی؟ الحمدللہ پورا سمجھ آ گیا. الحمدللہ. اب کیا ہے یہ اب ہر آدمی جو ہے آئیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میرے کو الف لام پہ پڑھ کے بتائیں گا 2 بار. اچھا 6 حرکت سے پڑھیں گا پہلا مد، پھر غنہ کریں گا، پھر دوسرا مد 6 حرکت سے پڑھیں گا. 2 بار پڑھ کے سنیں گا ہر آدمی. جتنے کلاس میں لوگ ہیں، ہم اب تک اتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم الف لام میم تک بھی کبھی صحیح نہیں پڑھے. شروع کرتے قرآن شروع ہوا ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے الف لام میم سے غلطیاں شروع ہو گئے ہمارے. ہم پڑھے الف لام میم، زیادہ سے زیادہ تھوڑا لمبا کر دیا الف لام میم، مگر اب جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا نہیں پڑھے. بخاری صاحب کیسا پڑھ رہے ہیں بیچارے؟ کئی کو پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں انہوں ایک دم صحیح پڑھ رہے ہیں. ہم ان کے ویسی کاپی کرنا چاہیے. ان کو پورا علم ہے، ان کو پورا جاننے والے ہیں. ہم ان کے ویسا پڑھنا چاہیے. کیسا پڑھ رہے ہیں 6 حرکت کا مد کر رہے ہیں، غنہ بھی کر رہے ہیں، پھر 6 حرکت پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی اب صحیح کریں گے اور صحیح پڑھیں گے. جب تک نہیں معلوم تھا معلوم ہونے کے بعد صحیح پڑھیں گے. آئندہ سے جب بھی پڑھیں گے الف لام میم کو ایسا بھاگیں گے نہیں، تیز نہیں پڑھیں گے. یہ مدام پڑھنے کے لیے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے.
تجدید گناہ کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. چلیے بشارت مصطفیٰ صاحب نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. بسم اللہ کریں بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. ویری گڈ، جزاک اللہ. مسز بلقیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ماشاء اللہ. اور ایک بار پڑھیے. الف لام میم. ویری گڈ، بہت اچھا، ویری گڈ. شوکت عزیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. کدھر ہے شوکت صاحب؟ آواز ہی نہیں آ رہی نا. میں پڑھ رہا ہوں. پھر پڑھیے، آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ہاں ماشاء اللہ، اب اچھا آیا آواز. بہت خوب. پڑھتے ہیں اور ایک بار پڑھی. الف لام میم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. مسیب احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ویری گڈ. الف لام میم. بہت خوب، بہت اچھا پڑھا. محمد زکریا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. ماشاء اللہ. ہارون حفیظ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ویری گڈ. الف لام میم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت اچھا، بہت ہی اچھا. محمد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام اسلم صاحب آواز نہیں آ رہی نا، کہاں ہیں آپ؟
نیٹ ورک کا آواز شاید ایشو ہے اس میں، نیٹ ورک کا شاید ایشو میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. کوشش کریں ذرا آواز زور سے نکالے، غنہ ہاں کرتے وقت میں آواز دب جی کے جی غائب ہو جا رہی. جی میں نکالیے پوچھتا آواز. ہوں. الف لام میم، الف لام میم. ماشاء اللہ. رضوان احمد صاحب، رضوان احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. رضوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اور ایک بار پڑھے. الف لام میم. ویری گڈ. یہ جو مد پڑھ رہے ہیں کون سا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جی یہ جو مد آپ پڑھے اس کا نام کیا ہے؟ مد لازم، ہر حرف مد صحیح بول رہے ہیں آپ. حرفی مدغمی. مدغمی. حرفی الفابیٹ کے اندر ہے، کیونکہ الفابیٹ ہر الفابیٹ میں ہے مد. حرفی، حرف مانے الفابیٹ، مدغمی مانے اس میں ادغام ہے، کیونکہ اس میں ادغام شمسی آ رہا ہے نا. ایک میم کا دوسرے میم میں ادغام ہو رہا ہے، تو اسی لیے اس کا نام ہے مد لازم، کیونکہ جزم سے بننے والا مد ہے. لازم کا مطلب ہے 6 حرکت سے پڑھنا لازم ہے. 6 حرکت سے پڑھ رہے ہیں ہم. اس کی مقدار، ہر مد کی مقدار کتنی ہے؟ 6 حرکت. 6 حرکت ہے. مد کا نام ہے مد لازم حرفی مدغمی. مدغمی. اس میں شرط مد کیا نکل رہا؟ مد اصلی. سبب مد کیا ہے؟ جزم ہے نا. سبب مد دونوں مدوں میں جزم. اور ادغام کیوں ہو رہا؟ آپ دیکھیں، ایک میم ساکن ہے، ایک میم متحرک ہے. ساکن کا متحرک میں ادغام ہو رہا، اسی لیے مدغمی ہے. ماشاءاللہ، بالکل صحیح بولے. 6 حرکت سے پڑھیں گے اس کو. لازم. ناصر خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ماشاءاللہ. اور ایک بار پڑھیں. الف لام میم. ماشاءاللہ. ہم کبھی الف لام میم ایسا پڑھے نہیں سر، نہیں سر، کبھی بھی نہیں. کسی بھی قاری یا عام اتنا ڈیٹیل معلوم نہیں تھا. اس میں ادغام ہوتا، اس میں ادغام شفی ہوتا، یہ نہیں پتا تھا. آپ معمولی نون کے اندر ہم کو معلوم نہیں تھا نون کیوں کر رہے ہیں ہم. نون کو پہ مت کیوں ہے؟ کہاں اس میں شرط، کہاں اس میں سبب؟ اس میں نون میں بھی شرط بھی ہے، سبب بھی ہے. اس کی بریکٹ کھولے تو معلوم ہوا کہ اندر جو ہے ایک پہاڑ ہے چھپا ہوا، ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے. کیسے قرآن کے ایک ایک حرف میں حکمت ہے. اور اب یہ تو ظاہر ہی ہے، یہ تو خالی ایک چھوٹے موٹے، ابھی اس کے معنوں میں نہیں گئے، ابھی اس کے مطالب میں نہیں گئے، اس کے تفسیر میں نہیں گئے، اس کے تمام چیزوں میں نہیں گئے. خالی ہم اس کو پڑھنے کے اس میں گئے تو معلوم ہوا یہ اتنے چیزیں نکل رہے ہیں. پڑھے تو خالی صحیح پڑھنے کو گئے تو اتنے چیزیں معلوم ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھا. ہمارے ناصر جزاک اللہ خیرن سر، جزاک اللہ خیرن. آج پہلی بار اتنا خلاصہ معلوم ہوا اس کا کہ کیا کیا ہے اس کے اندر میں. بالکل سوچے ہی نہیں تھے. خیر جی، پڑھ لیتے تو تھے. ہاں پڑھ لیتے تو تھے، جو ہے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ لیتے تھے، ایسا کوئی مشکل بات نہیں تھی. 6 حرکت تو نہیں پڑھتے تھے، خیر جو ہے 3 4 حرکت پڑھ لیتے تھے. مگر جو ہے اس کا یہ مطلب ہے خالی نون میں جو ہے سو یہ چیز ہے اور صاد میں ایسا ہے. یہ بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے، حیرت انگیز طور پہ. ہمارا جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور وہ بھی جو ہے قرآن شروع ہوتی پہلا ہی حرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے غلطیوں سے شروع ہو گیا. آپ بولیے الف لام میم صحیح نہیں پڑھ رہے، قوم ہماری
ابھی آپ لوگ محنت کریں, آپ لوگ کوشش کریں, 4 مہینے سے لگے ہوئے دن رات ہوم ورک کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو جا کے اتنا چھوٹا سا اتنا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی تگدد کرنا پڑا. ابھی ہمارے حضرات 95%, 98% مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے, یہ کیسا پڑھنا ہے. وہ ناظرہ پڑھ کے تھوڑے سورے یاد کرے بچپن میں, اب پوری زندگی اب اس پہ چل رہا معاملہ. اب بالکل یعنی ٹھیک ہے, جب ہوش آ گیا, جب کیسا بھی وقت نکال کے اس کو جب مشکل تھی کام تو کچھ بھی تھا, اب معلوم ہونے کے بعد تو محنت کرنا بہت ضروری ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا, اور یہ ایک گتھی جو ہے ایک سلت کی ماشاءاللہ اچھا پڑے. اور نیکسٹ کون ہے بھائی؟ جاوید احمد بٹ, ہمارے عابد صاحب. السلام علیکم عابد صاحب آپ آ جائیے, ہمارے جاوید احمد بٹ صاحب پڑھنے کے بعد آپ خود بھی پڑھیے, اور جو لوگ وہ پوری کلاس کے لیے پڑھائیے, میں بھی نماز پڑھ گیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سر. ابھی اذان ہوئی ہے ابھی مغرب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. جزاک اللہ خیر. کمال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام جزاک اللہ. اللہ بارک فیک. اللہ بارک فیک. عبد الرحیم صاحب آپ کا مائک بند کریں. رحیم صاحب مائک بند کریں. مائک بند کیجیے. چلیے بند ہو گیا. ہاں, سید انیس صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام باللہ ورحمۃ من اللہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام جاوید شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. جزاک اللہ. منظور احمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام جزاک اللہ خیر. گور فاروق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان وعلیکم الرجیم. السلام ورحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم. جزاک اللہ. محمد عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم. جزاک اللہ خیر. عبدالعزیز وانی صاحب. فیاض صاحب. السلام علیکم ہاں ورحمۃ اللہ. پڑھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم. صدق. جزاک اللہ خیر. ہاں عبد الرحیم صاحب پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم. جزاک اللہ خیر. میرا تو مائک عاقل شیخ صاحب. ہاں پڑھیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز صاحب پڑھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم. دو میم ہے نا, تھوڑا گننا کرنا ہے, ادغام. الف لام میم گواز الف لام میم. جزاک اللہ. شیخ ماجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان وعلیکم الرجیم السلام بسم ورحمۃ اللہ اللہ. الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم. صدق اللہ العظیم. نہیں جلدی. شیخ ماجد صاحب 6 حرکت کھینچنا ہے, تھوڑا لمبا. بسم اللہ الرحمن الف لام میم الف لام میم. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر.
ضیاءالدین صاحب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. میم بھی کھینچنا ہے، میم جس طرح لام آپ نے لمبا کھینچا ویسے ہی میم بھی. ہاں 6 حرکت. الف الف لام میم. جزاک اللہ خیر. سید حبیب اللہ. خواجہ سید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. صدق اللہ. جزاک اللہ. محمد اقبال. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پڑھوں موسیٰ؟ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. جزاک اللہ خیر. رضوان صاحب دعا پڑھائیے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی حضرات اپنی اپنی مائک آن کیجیے. آپ پڑھائیے عابد رفیق صاحب. میں پڑھاؤں؟ ہاں رضوان صاحب آپ نے صبح پڑھائی تھی نا. ہاں اس کا اب یہ نہیں ہے میرے پاس اس کا. میں پڑھاؤں؟ ہاں شوکت عزیز صاحب پڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے تمہارا پروردگار تمہارا پروردگار جو بڑی ہی عزت والا ہے. جو بڑی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. جو مشرک بیان کرتے ہیں. والسلام علی المرسلین. سلام علی المرسلین. سلام تمام رسولوں پر
والسلام سلام ہو تمام رسولوں پر والحمد لله رب العالمين العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ.